وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے کس موضوع سے باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی یاد تو نہیں. ہاں، ہماری بستی کے اندر آج کے اس دور میں جو وبائی امراض پھوٹ چکے ہیں، ہمیں کیا کیا کام کاج کرنے چاہیے تھے، اسے میں نے موضوع بناتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقوی کے کام میں آپس میں ایک دوسرے کی تم مدد کرو. اور اس سلسلے میں نے جو بات آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ تھی کہ ہم اپنی بستی کے اندر مالدار افراد آگے آئیں اور ایک کوارنٹائن سینٹر قائم کرنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ کوارنٹائن سینٹر یا آئسولیشن وارڈ، ان چیزوں کی بے انتہا آج کے اس دور میں ضرورت ہے. اور نیکی کے کاموں میں سب سے بڑی نیکی آج کے اس وقت کی یہی ہے کہ افراد یعنی لوگوں کی جان بچانے کے لیے پوری طریقے سے آگے آئیں، کوشش کریں، اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کرنے کی پوری کوشش کریں. اس کے لیے میں نے ایک تجویز بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جن کے یہاں پر یعنی کسی کے یہاں پر اگر فارم ہاؤس ہے، کسی کا اسکول ہے، کسی کا شادی خانہ اگر بند پڑا ہوا ہے تو وہ کوارنٹائن سینٹر قائم کرے. اور جس کسی کے مکانات میں کوئی پرانے بیڈ پڑے ہوئے ہیں، کسی کے یہاں پر آکسیجن سلنڈر ہے، یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ فوراً مہیا کرے. اور ہم اپنی بستی میں خود اپنی طرف سے کوارنٹائن سینٹر قائم کر لیں. دیکھیے، موجودہ وقت اور حالات کو دیکھنے کے بعد آپ اچھی طریقے سے یہ بات اچھی طرح سے آپ جان چکے ہیں کہ آپ کے ہمدرد قائدین کون ہیں اور کون نہیں ہیں. میں تو آج کے اس دور کو سامنے رکھ کر یہی کہوں گا کہ آج اس وقت سے آپ اپنے قائدین کو، جو قوم کے ہمدرد ہے، قائدین کو تلاش کر سکتے ہیں. نوجوانوں سے اپنے قائدین کو تلاش کیجیے. وقت تو اتنا برا وقت ہے کہ قائدین سامنے آئے، مالدار سامنے آئے، حکومت سامنے آئے، اور ہمارے سیاسی قائدین خاص کر اپنی پراپرٹیوں کو بیچ کر لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنے کے بجائے یہ کہاں پر غائب ہے، کہاں پر چلے گئے، اس کے بارے میں ہم کوئی بات صحیح طریقے سے نہیں جانتے. تو اس سلسلے میں نے بہت ساری باتیں پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے رکھی، اور یوٹیوب پر وہ یعنی پچھلے خطبہ جمعہ کو اپلوڈ بھی کر دیا گیا ہے، آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. چلیے برادران اسلام، کچھ جمعہ پہلے ہی میں نے قتل غارت گری کو سامنے رکھ کر موضوع بناتے ہوئے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ خون خرابہ کس طریقے سے کسی ملک سے یا ساری دنیا کے اندر سے اس خون خرابے کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس دنیا پر اگر ہم نظر ڈالیں گے، جتنے ممالک ہیں، جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان سب پر ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں یہی ملے گا کہ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اس کے ملک سے کرائم کا خاتمہ ہو جائے. خون، قتل، غارت گری، ڈکیتی، چوری،
یہ ساری چیزوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اب اس کے لیے ہر ملک جو ہے جس کے یہاں پر ان کے اپنے اپنے قوانین، انسانوں کے بنے ہوئے قوانین ہیں، جس کے ذریعے سے وہ قانون لاگو کر کے اس کرائم کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی ملک کرائم کو بڑھنے چڑھنے کا موقع دیتا ہے، بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ خون ہے، قتل، غارت گری، ڈکیتی، چوری وغیرہ وغیرہ، یہ کہیں پر بھی تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ روز بروز ان چیزوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے 3 یا 4 جمعے پہلے ہی ایک تجویز آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ایک آسمانی قانون جو قرآن کریم کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اگر اس شریعت کو ہم نافذ کریں گے، شریعت کے اندر جو قانون انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، جرائم کے خاتمے کے لیے جو قوانین اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، ان قوانین پر اگر عمل کر لیا جائے تو یہ وارداتیں بڑی ہی تیزی کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہو یہ گیا ہے کہ ہم اسلامی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اسلامی قانون، اس قانون کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اگر کسی نے دوسرے انسان کو قتل کر دیا ہے، قصاص کے طور پر قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ دیکھیے کیا الفاظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیے۔ اس کے لیے آپ ذرا اپنے دماغ پر زور دیجئے کہ ایک قاتل اس کے دماغ میں کچھ باتیں آ جائے اور وہ کسی کو قتل کرنے کا سوچ لے، تو آپ یہ اچھی طریقے سے جان لے کہ وہ کسی انسان کو قتل کرنے سے پہلے کئی مرتبہ اپنے دماغ کے اندر اسے قتل کرتا ہے۔ وہ کئی مرتبہ سوچتا ہے کہ کس طریقے سے قتل کیا جائے، اس کے لیے منصوبہ تیار کرتا ہے، اور جب اسے اس بات کا پتہ رہے کہ میں اگر کسی کو قتل کروں گا اور اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو کوئی قاتل یعنی کوئی انسان دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرے گا۔ اگر اس کے دل و دماغ میں اس طریقے کی باتیں پنپنا شروع ہوتی ہیں تو فوراً وہ باتیں وہیں پر دب جاتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ اسلام میں قتل کی سزا اللہ رب العالمین نے قتل رکھ دی ہے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ اس طریقے سے قاتل کو قتل یعنی جس نے قتل کیا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ اگر آزاد مرد نے قتل کیا، اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے، عورت نے قتل کیا، اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے۔ تو آپ اسلامی قوانین پر اگر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلامی قوانین انسانیت کے لیے آج کے اس دور میں، نہ صرف آج کے اس دور میں، جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت کے آخری دن تک کے لیے اسلامی قوانین ہی بے انتہا ضروری ہے ان وارداتوں کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے ممالک میں جو کمزور قوانین بنائے گئے کرائم کے مسئلے میں، قتل کی سزا کے مسئلے میں یا دوسری چیزوں کے مسئلے میں، اس کی وجہ سے ہی ہم روز بروز دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ ایک انسان کسی کو قتل کرتا ہے، 3 مہینے 2 مہینے 6 مہینے میں بیل لے کر واپس آ جاتا ہے، اس کی ہمت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد میں کچھ ہی مہینوں کے بعد میں مجھے جب آزادی مل جائے گی تو وہ کسی دوسرے انسان کو قتل کرنے میں کس طریقے سے ڈرے گا، آپ بتائیے۔ اب اس مسئلے کو رکھ کر کے اسلام کے اندر یعنی سخت قوانین ہیں، اس طریقے سے غیر مسلمین پیش کرتے ہیں کہ اتنے سخت قوانین ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، قاتل کو قتل کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے جرم ہے، ایک انسان اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر تحفظ کسی چیز کا کرتا ہے تو وہ اس کی جان ہے، دوسرا اس کا اپنا مال ہے، تیسری اس کی اپنی عزت ہے۔ یہ تینوں ہی چیزیں اگر کسی سوسائٹی کے اندر، کسی ملک کے اندر محفوظ نہ رہے تو پھر بتائیے کہ ایک انسان کا زندگی جینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک انسان اپنی جان کی حفاظت یعنی اپنی جان کو بے انتہا قیمتی سمجھتا ہے، کوئی دوسرا انسان آئے اپنے ہاتھ میں کوئی ہتھیار لے،
بڑی ہی بے دردی کے ساتھ اسے قتل کر دے اور کچھ ہی مہینوں کے بعد میں وہ چھوٹ کر آ جائے اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارے تو دوسروں کو اس میں ہمت ملتی ہے۔ اسلام دیکھیے پہلی چیز تو انسانیت کے اندر جس چیز کا خوف ڈالتا ہے وہ ہے اخروی زندگی، کہ اس دنیا کی عدالتوں سے اگر ایک انسان بچ بھی جائے، مرنے کے بعد میں اللہ کی آخری ایک ایسی عدالت ہے جہاں پر حق اور باطل دونوں کا فیصلہ اللہ رب العالمین کر کے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں فرمایا کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ جو انسان کسی انسان کو ناحق قتل کرے گا، ناحق قتل کر دے گا، وہ بیچارہ نہ تو کسی کا اس نے قتل کیا ہے، اسے قتل کر دیا گیا، اور نہ ہی وہ زمین میں فساد مچاتا تھا، اس کا قتل کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کا قتل کر دیا۔ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے یہاں پر مسلم سوسائٹی کا یہ عجیب حال بن چکا ہے کہ اسلام یہ قتل کے اس گناہ کو اسلام میں ایک چھوٹی سی چیز ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اب وہ حدیث سامنے پیش کر دی جاتی ہے کہ 99 قتل ایک نے کیے، سوال کرنے کے لیے گیا، ایک عالم نے کچھ بتایا تو اس کا قتل کر کے 100 کو مکمل کر لیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین قاتل کو ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کے اندر ڈال دیں گے، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ حدیث کا کچھ اور مفہوم ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے کچھ اور سمجھ لیا۔ ہمیں اس کے ذریعے سے تو اور زیادہ ہمت ملنے لگی کہ ہم کسی معصوم مسلمان کو قتل کر دیں، غیر مسلم کو قتل کر دیں، کسی کا حق مار لے۔ یہ ساری چیزوں کو اسلام ان ساری کی ساری چیزوں سے روکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا ہے۔ اجتناب کرنا ہے اس چیز سے۔ اور ڈیتھ پینلٹی جو ہے اسلام نے جو لگائی ہے یہ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے اگر ہم اپنی زندگیوں کو بچانا چاہتے، اگر ہم صحیح طریقے سے اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ قصاص میں ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے زندگی رکھی ہے۔ ہم قانون پاس کروائیں، ہم کوشش کریں اس چیز کے لیے، ہمارے سیاسی قائدین کو اس چیز کی طرف متوجہ کروائیں، ان کی توجہ اس مسئلے کی جانب مبذول کروائیں، اور یہ کہیں کہ ہمارے لیے ہندوستان کے اندر یہ قانون پاس کر دیا جائے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو یا کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو اس مسلمان کو قتل کے یعنی اس کی سزا کے طور پر اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ ہاں یہ چیز اور ہے کہ جیسے اسلام اس کے یعنی مقتول کے لواحقین اور وارثین کو اس بات کا اختیار دیتا کہ اگر کورٹ اس بات کا فیصلہ بھی کر دے عدالت کے یہ قاتل ہے، اس کے باوجود اسلام اس بات کے سارے اختیارات اس کی بیوی کو دیتا ہے، یا اس کے یتیم بچوں کو دیتا ہے، یا اس کے رشتہ داروں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ دیت لیتے ہوئے قاتل کو یا تو پیسہ لے کر معاف کر دے، یا پھر ان کی مرضی ہے کہ یہ اپنے طور پر قاتل کو معاف کر دے۔ یہ اختیار عدالت کا بھی نہیں ہے بلکہ مقتول کے لواحقین اور وارثین کے ہاتھ میں یہ یعنی اسلام نے یہ طاقت دے دی ہے کہ وہ چاہے تو معاف کرے۔ تو یہ اسلامی قانون ہے۔ اس قانون کو اگر ہم ہندوستان کی سرزمین پر 20 کروڑ 25 کروڑ مسلمانوں کے لیے نافذ کریں گے تو آپ دیکھیے آج جو خون قتل یہ ساری چیزیں آج ہماری سوسائٹی کے اندر خاص طور پر زیادہ ہے، یہ بالکل کم ہو جائیں گی اور دیکھتے کی دیکھتے ختم ہو جائیں گی۔ وہ اس لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہتھیار اٹھانے سے پہلے وہ یہ سوچے گا کہ میں خود اپنے آپ پر ہتھیار اٹھا رہا ہوں، میں خود اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوں، میں خود اپنی موت کو دعوت دے رہا ہوں۔ اس طریقے سے یہ قتل کی جو وارداتیں ہیں
مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم کوئی کام نہیں کرتے. اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک بات بتائی, 3 طلاق کا جب کبھی بھی مسئلہ آئے گا, مسلمان سارے فرقے ایک ہو جائیں گے اور حکومت سے لڑائی اور جھگڑے شروع کریں گے. جبکہ 3 طلاق کا یہ جو مسئلہ ہے قرآن کے خلاف ہے. قرآن ایک مجلس کی 3 طلاق کو طلاق تسلیم ہی نہیں کرتا, بلکہ عورت اور مرد کو موقع دیتا ہے الطلاق مرتان کہہ کر. انہیں موقع دیتا ہے کہ انہیں رجوع کرنے کا وقت دیتا ہے. لیکن اس غلط مسئلے میں سارے ہندوستان کے مسلمان ایک ہو کر حکومت کے خلاف آ کر جدوجہد کریں گے اور یہ کہیں گے کہ شریعت کے اندر مداخلت کو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے. کیا یہ اللہ کی شریعت نہیں ہے کہ قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے؟ یہ نافذ کرنے کے لیے مسلمان کوئی کاروائی کوئی کام مسلمان ہرگز نہیں کریں گے. برادران اسلام دیکھیے, قرآن کریم سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل, کتب علیکم القصاص, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ نے تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا ہے. ذرا غور کیجئے, یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکیے. 5 وقت کی نمازیں آپ کے اوپر فرض ہیں. سب مسلمانوں کو پتا ہے, کہیں گے ہاں. اگر یہ ہندوستان میں یہ کہہ دیا جائے کہ 1 وقت کی نماز کو منسوخ کیا جاتا ہے, 4 وقت کی پڑھ لی جائے, مسلمان لڑائی اور جھگڑے کے لیے نکل آئیں گے. یا 3 وقت کی نمازیں کہی جائے, مسلمان لڑائی اور جھگڑے کے لیے آ جائیں گے. یا پھر یہ کہا جائے کہ رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیے جائیں یا 1 روزہ کم کر لیا جائے, 15 روزے کم کر لیے جائیں, مسلمان لڑائی اور جھگڑے کے لیے آ جائیں گے. دیکھیے جس طریقے سے اللہ نے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے لوگوں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا. تو یہاں پر یہی الفاظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا. پھر کیا فرمایا, مرد کے بدلے میں وہی مرد قتل کیا جائے گا, آزاد کے بدلے میں وہی آزاد قتل کیا جائے گا, غلام کے بدلے میں وہی غلام قتل کیا جائے گا, عورت کے بدلے میں وہی عورت قتل کی جائے گی. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف, اگر یعنی مقتول کا کوئی بھائی وارث اپنی طرف سے قاتل کو معاف کرنا چاہتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کا اختیار ہے, وہ معروف کی اتباع کرے, اچھے طریقے سے معاف کر دے یا پیسہ لے کر اس کی دیت لے کر اسے معاف کر دے. اللہ نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے. تو برادران اسلام, یہاں پر جب اللہ نے قاتل کو قتل کرنا یہ ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے, تو کس طریقے سے ہم اپنی آنکھوں کو بند کر کے خاموشی اختیار کریں گے بتائیے. اور روزانہ یہ دیکھتے چلے جائیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی کسی کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ نہ تو عورتوں کو دیکھے, نہ تو لڑکوں کو دیکھے, نہ تو بوڑھوں کو دیکھے, نہ تو بوڑھیوں کو دیکھے, وہ قتل پر قتل کرتا چلا جائے, اور سوسائٹی جو ہے یہ خاموشی اختیار کرے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت 5 وقت کی نمازوں میں بھی ہو, تراویح کی نماز میں بھی ہو, ایصال ثواب کے لیے بھی کتاب کا استعمال ہو, جنات کو بھگانے کے لیے, شیاطین کو اتارنے کے لیے بھی اس کتاب کا استعمال ہو. لیکن یہ کتاب جس اصل استعمال کے لیے اس دنیا کی طرف بھیجی گئی ہے, یہ کہہ کر کتاب انزلناہ, اس کتاب کو کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, اس کتاب کو آپ کی طرف بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ آپ کو یہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. کب تک اندھیروں میں ہم پڑے رہیں گے بتائیے. قرآن کریم کی آیات پر غور کیجئے اور اسلامی اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کیجئے. قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, کہ جو کوئی کسی مومن کو ناحق کے قتل کر دیتا ہے اس کی سزا
کچھ دنوں کے لیے جہنم، پھر اس کے بعد میں سزا بھگتنے کے بعد نبی آگے آئیں گے، ولی آگے آئیں گے، فلانے فلانے آگے آئیں گے، اس کی سفارش کریں گے، قرآن سفارش کرے گی، روزہ سفارش کرے گا، نماز سفارش کرے گی، اور اس قاتل کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر لے جائے گی۔ یہ تمام کی تمام باتوں کو اپنے دماغوں سے آپ نکال دیجئے۔ قاتل ہے، اللہ نے فرمایا خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے ڈال کر واپس نہیں نکالا جائے گا۔ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ خوش فہمیاں ہیں جو ہمارے بیچ میں پھیلائی گئی ہے۔ یہ خوش فہمیوں کو نکال کر ہمارے دماغ سے پھینک دیجئے کہ جس طریقے سے مشرک کے لیے جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں، اسی طریقے سے قاتل کے لیے بھی جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ کا ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہے، یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری سوسائٹی پر آپ نظر ڈالیے کہ قتل کو ہم نے اتنی معمولی چیز سمجھ لیا ہے کہ جس طریقے سے کسی جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے، انسانوں کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ اس طریقے سے روز بروز ہماری سوسائٹی میں ذبح کرتے چلے جائیں۔ نہیں، اس کے لیے اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہر ایک مسلمان اسے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھے اور اس اسلامی قانون کو نافذ کروانے کے لیے جدوجہد کرے۔ آپ نے اس سے پہلے کچھ سال پہلے دیکھا یکساں سول کوڈ کا جب مسئلہ آیا تھا، ہماری تمام کے تمام دینی ادارے، دینی جماعتیں ایک ہو کر یکساں سول کوڈ کے مسئلے میں ایک ہو کر حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا۔ ہم نے حکومت سے جھگڑا کیا کہ یکساں سول کوڈ جو ہے وہ ہندوستان کی سرزمین پر قابل قبول ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب CAA یہ مسئلہ آیا، سارے ہندوستان کے مسلمان اس مسئلے کے لیے بھی ایک ہو چکے تھے، اور آج بھی الحمدللہ ہم اس مسئلے کے لیے ایک ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس مسئلے میں بھی اگر سارے ہندوستان کے مسلمان ایک ہو جائیں، ہماری آواز ایک ہو جائے کہ جو کوئی قتل کرے اسے قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے، الا یہ کہ اس کے وارثین کے اختیار میں ہے، اگر وہ چاہے تو معاف کرے، ہم اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ کورٹ بھی اس مسئلے میں مداخلت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیار دیا۔ قاتل کو چاہے تو یہ معاف کر دے، ان سے دیت کے طور پر پیسہ لے لے، انہیں معافی دے دی جائے، یا پھر اگر وہ چاہے تو قاتل کو یہ